حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک قیمتی کپڑے سے ناک صاف کر کے خود ہی فرمانے لگے، کیا کہنے ابو ہریرہ، آج قیمتی کپڑے سے ناک صاف کرتا ہے؟ حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور آپ کے حجرہ کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالانکہ وہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی، بھوک، یعنی بھوک کی وجہ سے کئی روز تک فاقہ ہو جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جنون کا علاج گردن کو دبانے سے کیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صابر اور قانع لوگوں میں سے تھے، کئی وقت فاقے میں گزر جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے فتوحات کے دروازے کھولے تو ان پر تمنگری آئی، مال و دولت ملا انہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بہت بڑے عابد بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خادمہ رات کے 3 حصے کر لیتے، یعنی پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتے، جب رات کا دوسرا حصہ آتا تو اپنی بیوی کو اٹھا دیتے، اور اس طرح جب رات کا تیسرا حصہ شروع ہوتا تو اپنی خادمہ کو اٹھا دیتی۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پوری رات قرآن کریم کی تلاوت ہوتی اور عبادات ہوتی رہتی۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی حضرات صحابہ کی۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔